الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الحمد للہ آج ہم مینا میں ہیں، 11 ذی الحجہ ہے اور صبح ہماری مینا میں ہوئی۔ 10 ذی الحجہ تک کی رات تک ہم نے حج کے 3 فرائض میں سے 2 فرائض اور 6 واجبات میں سے 4 واجبات ادا کر لیے تھے۔ اب ایک فرض باقی ہے، 2 واجب باقی ہیں حج کے۔ آج 11 ذی الحجہ ہے تو آج ہم 2 کام کر لیں گے اور کل انشاءاللہ 12 ذی الحجہ کو ایک کام باقی رہ جائے گا، تو انشاءاللہ حج مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ نشست میں یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم طواف زیارہ آسانی کی خاطر، سہولت کی خاطر اور خشوع اور وضو کے ساتھ ادائیگی کی خاطر کوشش کریں کہ ہم 11 کو کریں، 10 کو نہ کریں۔ آج 11 ذی الحجہ ہے، فجر کے بعد ہم مینا سے روانہ ہوں گے حرم کے لیے۔ حرم میں پہنچیں گے ہم طواف زیارہ کرنے کے لیے، جو کہ حج کا تیسرا بڑا فرض ہے، لیکن چونکہ اب ہم احرام میں تو نہیں ہیں لہٰذا استباح بھی نہیں ہوگا۔ حرم میں پہنچ کر ہم 2 کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے طواف کی اور حج کے طواف کی کہ اللہ میں حج کا طواف کر رہا ہوں، طواف زیارہ ہے، اس کو میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ دوسرا کام ہم کریں گے استلام حجر اسود کا، اسی ترتیب پر جیسے پہلے عمرے میں تفصیل گزری تھی۔ پھر اسی طرح سے ہم 7 چکر کے ساتھ طواف ادا کریں گے۔ اس کے بعد 2 نفل ادا کریں گے، گویا حج کا تیسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے حج کے 5ویں واجب کی طرف، وہ ہے سعی کرنا۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد ہم جائیں گے صفا کے پر، وہاں سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، اسی ترتیب پر، بالکل وہی ترتیب ہوگی جو عمرے میں یا پہلے ذکر ہوئی ہے۔ سعی میں سے فارغ ہوں گے تو الحمدللہ ہمارا حج کا 5واں واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ تقریباً ظہر کا وقت ہو چکا ہوگا، لہٰذا ظہر کی نماز حرم میں ادا کریں اور اس کے بعد ہم مینا کی طرف جائیں گے اب دوسرا کام کرنے کے لیے۔ مینا پہنچ کر جو اس دن کا دوسرا بڑا کام ہے وہ ہے رمی کرنا، کیونکہ یہ حج کا ایک واجب ہے، چوتھا واجب یہی ہے۔ حج کا جو 6 واجبات میں سے ایک واجب ہے، لیکن یہ واجب ایسا ہے کہ جو 10 کو بھی ہوتا ہے، 11 کو بھی ہوتا ہے اور 12 کو بھی ہوتا ہے، تینوں دن کو ملا کر ایک واجب ہوتا ہے۔ تو اب ہم رمی کرنے جب جائیں گے مینا تو یہ ذہن میں رہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہم نے جو رمی کی تھی اس کا ٹائم تھا زوال سے پہلے، اور وہ صرف ایک جمرہ جو سب سے بڑی آخری والا، سب سے بڑا والا ہے، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس پہ کی تھی۔ آج ہم تینوں پہ کریں گے۔ پہلے جمرہ اولا پہ جائیں گے، 7 کنکریاں اسی ترتیب پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے، پھر ایک طرف ہٹ کر دعا مانگیں گے جو کہ مسنون بھی ہے اور مقام قبولیت بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس جائیں گے، وہاں بھی اسی ترتیب پر 7 کنکریاں ماریں گے، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں گے، ایک طرف کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس جائیں گے، وہاں ہم 7 کنکریاں مار کر بغیر دعا مانگے وہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ آج کے ہمارے 2 کام ہو گئے، دونوں کام ادا ہو گئے۔ واپس ہم اب ہوٹل جانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، مینا اپنے خیموں میں جانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، البتہ ہوٹل میں گئے ہیں تو رات کے آخری پہر تک کوشش کریں گے کہ ہم مینا واپس چلے جائیں۔ یہ رات بھی ہم مینا میں گزاریں گے۔ یہ آنے والے 12 ذی الحجہ کی رات ہوگی، آنے والے دن 12 ذی الحجہ کی رات ہوگی۔ رات ہم مینا میں گزاریں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز 12 ذی الحجہ کا دن ہوگا اور
اس دن ہمارے پاس صرف ایک ہی کام ہوگا، جو حج کے ان 6 واجبات میں سے جو ہم نے ابھی تک 5 کیے ہیں، ان 5 میں سے وہ ایک ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ آج مکمل ہوگا۔ آج ہم پھر صبح سے ہمارے پاس فارغ وقت ہے، کوئی کام نہیں ہوگا، مینا میں اپنے حساب سے جو بھی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں جو کرنی ہیں اس میں وقت گزاریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنا کر۔ ظہر کی نماز کے بعد جب زوال کے بعد کا وقت ہوگا، یعنی ظہر کی نماز ادا کریں گے مینا میں، اس کے بعد ہم جائیں گے جمرات پر، اور پھر اسی ہی ترتیب پر جو ہم نے 11 کو کیا تھا، اسی ترتیب پر تینوں پر کنکریاں مار کر، بالکل اسی ترتیب پر، اور وہاں سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے حج کے 5 واجبات اور 3 فرائض آج مکمل ہو گئے، حج مکمل ہو گیا۔ اب صرف حج کا ایک واجب باقی رہ گیا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ ہم طواف وداع تب کریں گے جب ہم مکہ مکرمہ سے ہماری روانگی ہوگی، یا واپس اپنے ملک پاکستان، اور یا ہم مدینہ جائیں اور مدینہ سے ہی ہماری واپسی ہو، تو جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے یا انسان ہے کسی عذر کی وجہ سے آخر وقت میں موقع نہ ملے، تو اس لیے علماء نے سہولت کی خاطر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حج کے بعد آپ جو بھی طواف کیا کریں، اس طواف میں طواف وداع کی نیت کر لیا کریں۔ اگر وہ اس کے بعد دوبارہ موقع مل گیا تو دوسرا طواف وداع بن جائے گا، یہ نہیں ہوگا، نہ ملا تو یہی طواف وداع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ طواف وداع میں صرف طواف ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں صرف طواف ہے، یہ وداع، اور یہ حج کا 6واں واجب ہے، یہ لازمی کرنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں، اگر چھوٹ گیا تو دم واجب ہوگا۔ 6 واجبات حج کے مکمل ہو گئے، حج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے حج تو کر لیا، اللہ نے کروا دیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی کام کر لینا کافی نہیں ہوتا، کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح اور قبول بھی ہو جائے اللہ کے ہاں۔ تو اب ہم اس کو اللہ سے قبول کروائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ رب العزت یہی بات فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس کے ترتیب یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس حج کو اللہ سے قبول کروائیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے ساری کہ اللہ رب العزت ہمارے حج کو قبول فرما لے۔ اور حج تو ہوا، اللہ نے کروایا، قبول کروانا بھی باقی ہے، اس کو قبول کروا کے اللہ سے آئیں گے۔ کام کر لیں یہ کافی نہیں ہے، کام کا 100% صحیح ہونا، اور اس پر جس کے لیے کیا ہے وہ اس کی طرف سے آ جائے کہ ہاں بھائی صحیح ہے، قبول ہے، تو یہ کام اب ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ واپسی ہوگی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ مدینہ طیبہ کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔